خواتین و حضرات، انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو اور دوسرا باطنی پہلو۔ ظاہری پہلو کو جسم اور باطنی پہلو کو روح کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح جسم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اسی طرح روح کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ روح کے تقاضوں کے متعلق کو روحانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ روحانیت روح کو بیدار کرنے کا نام ہے، کیونکہ روح جب طاقتور ہوتی ہے تو نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ گویا روحانیت روح کو تقویت دے کر اس سے نفس پر حاکم بنا لینے کا نام ہے۔ سامعین کرام، اب روحانیت کے نقطہ نظر سے انسان کے چار وجود بھی ہیں، وجود ناسوتی، وجود ملکوتی، وجود جبروتی اور وجود لاہوتی ہے۔ وجود کو علم کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کے معنی نشانیاں کے ہیں۔ جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں اس کو عالم ناسوت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا فعل حواس خمسہ جیسے کھانا، پینا، دیکھنا، سننا اور بولنا وغیرہ ہے۔ عالم ملکوتی یہ صوفیاء کا عالم ہے، یہ عالم طبعی حاجات سے پاک ہے۔ عالم جبروت سے مراد حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کا عالم ہے۔ اس کا فعل صفات حمیدہ جیسے ذوق، شوق، طلب، شکر، سہو اور محو وغیرہ ہیں۔ عالم لاہوت اس کے معنی عالم ذات کے ہیں۔ یہ عالم معادیت سے بالاتر ہے اور عقل سے بھی باہر ہے، اور یہ عالم عارفوں اور عاشقوں کا ہے۔ رب تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے ان چاروں وجودوں کی تعلیم اور تربیت اختیار کر کے روح کو ان میں پہنچانا ضروری ہے۔ اب کچھ نام نہاد اور روحانیت کو مذہب سے الگ جان کر اس کی الگ ڈیفینیشن کرتے ہیں اور معادیت کو روحانیت پر ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو روحانیت کے مطلب پر غور کریں۔ روحانیت کہتے کس کو ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، روحانیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق اس طرح قائم ہو جائے کہ آپ کی سوچ اپنی نہ رہے، آپ کی سوچ اللہ تعالیٰ کی سوچ ہو جائے۔ بندہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرے۔ روحانیت کا مطلب ہے کہ بندہ خدا کو دیکھ کر اس کی عبادت کرے، بندے کو خدا کی پہچان ہو جائے۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں نام نہاد روشن خیال طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ مغربی تعلیم اور مغربی رسومات کو ہر مسئلے کا حل سمجھنے لگا ہے، مگر ہماری تاریخ نے اس کی نفی کی ہے، اور ہماری معاشی یا روحانی حالت میں بہتری کی بجائے ابتری آئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جن برائیوں نے جڑ پکڑ لی ہے، یہ اس لیے ختم نہیں ہو سکتی کہ ان کا حل صرف مادی ترقی میں ڈھونڈا جا رہا ہے، جبکہ روحانی تربیت کے بغیر یہ ناممکن ہے، کیونکہ روحانی تربیت حقیقت کو جاننے اور اپنے خالق کی خوشنودی پانے کا نام ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو شخص اللہ اور اللہ کی خوشی اور رضا کو اپنا مقصد حیات بنا لے تو کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے، بے ایمانی، ناانصافی یا کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی روحانی شخص دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، یتیم کا مال ہڑپ کر سکتا ہے، ملاوٹ کر سکتا ہے، غیر اخلاقی جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ اسی طرح کیا وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے گا، یا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی ضروریات پوری کرنے یا مشکلات دور کرنے کے لیے سر جھکا سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور کیا ایک فون کال پر اس کے اعصاب جواب دے سکتے ہیں؟ وہ کانپنے لگتا ہے، یا پھر IMF کی ناجائز شرط مان کر اپنے ہی عوام کی زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اللہ پر یقین اور ایمان کی قوت سے ساری منفی قوتوں کا اطمینان سے وہ مقابلہ کر سکے گا، اور سرخ روح ہوگا اور بلا خوف و خطر جان دینے سے بھی نہ ڈرے گا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ دیکھیے، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ روحانی پہلو انسانی زندگی کا اعلیٰ اور برتر پہلو ہے۔ انسان صرف جسم نہیں کہ محض جسمانی تقاضوں کا قیدی بن کر دنیا میں رہے اور اپنی خواہشات و مفادات کی غلامی کر کے یہاں سے چلا جائے اور مٹی میں مل کر خاک ہو جائے، بلکہ انسان کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اسی کے لیے اس کی تخلیق کی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کر اس طرح جیے کہ اس کی تمام خواہشات، اغراض و مقاصد اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم آہنگ ہو جائیں، اور وہ اپنے ہاتھوں، پیروں اور دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس دنیا کے وسائل سے بھرپور استفادہ کرے اور اس کی رضا کا حصول ممکن ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس کو بھرپور صلاحیتیں دی ہیں۔ اگر انسان ان کو کام میں لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈھال سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان صلاحیتوں کو نظر انداز کرے تو وہ محض ایک چالاک جانور ہے، بلکہ قرآن کی نظر میں جانور سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ بیچارے جانور کے پاس تو وہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ کہاں ہیں وہ صلاحیتیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت، روحانیت اور بندگی کا راستہ معلوم کر سکے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے غافل شخص ایک چپائے سے بدتر ہے۔ قرآن نے حضور علیہ السلام کی بحث کے مقاصد بیان کرتے ہوئے ایک بار سے زیادہ یزکیہم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی نبوت کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں احسان کی یہ بھی تشریح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ وہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یا کم از کم اس طرح کرو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے، چونکہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اس کے پاس قلب و ضمیر کی دولت بھی ہے، اور جسمانی طور پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے، اس لیے اس کی زندگی میں اکثر روحانی اور جسمانی قوتوں کی کشمکش رہتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اس میں کامیاب وہ ہے جو اپنی روحانی قوتوں کو بیدار اور غالب رکھے اور اپنے جسمانی تقاضوں کو روحانی مطالبات کے تابع رکھے۔ اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ انسان کی مدد فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ مدد کا طلبگار ہو۔ جب ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں،
زندگی کے امتحان میں اللہ کی مدد اور رہنمائی سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اس طرح یہ رہنمائی بھی فراہم کر دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنے کے کیا طریقے ہیں، اپنی خواہشات پر قابو پانے کے کیا طریقے ہیں۔ اسی رہنمائی کا نام تصوف ہے، روحانیت ہے، اور قرآن کی زبان میں تزکیہ اور احسان ہے۔ چونکہ انسان کا خالق اللہ ہے، وہی جانتا ہے کہ انسان کے باطن میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روحانی تعلیمات میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت دل لگا کر کیسے کی جائے، اللہ کے بندوں سے کیسے رحم دلی سے پیش آیا جائے، دل کو نیکی کی جانب راغب کس طرح کیا جائے، برائی، نفرت، غصہ، شہوت، لالچ، کینہ، بغض و عداوت، حسد اور غیبت، دولت سے محبت پر کس طرح قابو پایا جائے اور اس سے بچا جائے۔ تو جناب وہ ہے روحانیت جس سے ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، اور ایسی تمام موذی اور باطنی جو بیماریاں ہیں ہمارے اندر، ان سے ہم روحانیت کی مدد سے بچ سکتے ہیں اور ہم خود کو بدل سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بھی یاد رہے کہ روحانیت کا مطلب رہبانیت نہیں بلکہ تزکیہ نفس ہے، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا ہے۔ اب روحانیت صرف ایک نام ہی نہیں یا کوئی زبانی عہد ہی نہیں کہ انسان یہ اقرار کر لے کہ میں روحانیت اختیار کرتا ہوں، بلکہ اس میں عملاً کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے کچھ اصول و تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں جن پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ جو روحانیت کی شرائط پر عمل نہیں کرتے وہ ہمیشہ ناکامی کا رونر ہوتے رہتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جو ان شرائط پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، روحانیت میں کامیابی کے 5 بہت اہم شرائط ہیں جن پر عمل کر کے ہی ہم اس باطنی دنیا کی لذت سے مشرف ہو سکتے ہیں اور ہر فتنے سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وہ شرائط کون سی ہیں؟ دیکھیے، روحانیت میں کامیابی کی پہلی شرط علم ہے۔ علم وہ قیمتی چیز ہے کہ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں، علم باجوں فقر کماوے تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ آپ الفقر شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص بغیر علم کے زہد و ریاضت اختیار کرتا ہے وہ آخرکار پاگل ہو کر مرتا ہے یا کفر کی موت مرتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ جان لے کہ جس نے اللہ کو پایا علم ہی سے پایا، اور جس نے اسے پہچانا علم سے ہی پہچانا، کہ علم کے بغیر خدا کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک گھڑی بھر علم کا حصول ایک رات کے قیام سے بہتر ہے، اور ایک دن علم حاصل کرنا 3 ماہ کے روزوں سے افضل ہے۔ لیکن یہاں کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ خواتین و حضرات، یہاں اس علم کی بات ہو رہی ہے جو علم حقیقی ہے، ایسا علم جس کو حاصل کر کے اللہ اس کے رسول سے محبت بڑھ جائے، ایسا علم جس کو حاصل کرنے کے بعد مخلوق کو خالق سے ملانے کا شوق شدت اختیار کر جائے۔ یہاں اس علم کی بات نہیں ہو رہی جس کو حاصل کرنے کے بعد آدمی خود کو افضل، نیک، پارساز سمجھ کر دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دے۔ یہاں اس علم کی بات نہیں ہو رہی جسے پڑھ کر آدمی اس بحث میں آ جائے کہ حضور نور ہے یا بشر، وہ سنتے ہیں، جانتے ہیں یا نہیں۔ ایسا علم جو نقطہ چینی پر آ جائے، اس علم سے تو بہتر جہالت ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں خاص علم کی بات ہو رہی ہے جو شریعت اور طریقت دونوں پر مبنی ہے، جو کسی کامل مرشد کی نگرانی میں رہ کر ہی سیکھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، روحانیت میں کامیابی کی دوسری شرط عمل ہے۔ جو علم آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، اس پر عمل کرنا آپ کے لیے فرض کر دیا گیا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے طالب ہیں۔ جو بات بھی سنو اور پڑھو، سمجھو کہ وہ آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو سرکار علم و عمل کی شرح کرتے ہوئے اپنی تصنیف مبارکہ میں محک الفقر کلام میں فرماتے ہیں، حضرت وہب بن منبع کا قول ہے کہ ایمان بے پردہ ہوتا ہے، تقوی اس کا لباس ہے، حیا اس کی زینت ہے، اور علم اس کا پھل ہے۔ آدمی کے لیے پارسائی اور علم کی کثرت فرض نہیں ہے، لیکن علم پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا لازم ہے، اور یہ فرض ہے۔ سستی اور غفلت، گناہ کرنا، ریا اور دکھاوا، منافقت اور دنیا کی محبت ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ اپنے علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان انسانیت کے نچلے درجے پر رک جاتا ہے، توفیق الہی اس سے چھن جاتی ہے، مناجات کی لذت سے محرومیت اور آخرت کا عذاب اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم میں سے جو شخص روحانیت میں کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر عمل کرے۔ سامعین کرام، روحانیت میں کامیابی کی تیسری شرط اخلاص ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اخلاص اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے معاذ اللہ کی قربت کا طالب ہو۔ خواتین و حضرات، اخلاص ایک ایسی کیفیت ہے جو عمل کو اہمیت بخشتی ہے اور عمل کی قبولیت کے لیے نہایت ضرورت کی حامل ہے۔ اخلاص کی سادہ تعریف یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل میں معاذ اللہ کی رضا کا ارادہ کر لینا اور اس کو اسی کی رضا کے ساتھ سر انجام دینا۔ اہل علم نے اخلاص کی بہت سی تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اطاعت میں تنہا و مقصود جاننا اخلاص ہے۔ ایک اور تعریف یہ ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ بندے کے اعمال ظاہراً و باطن ایک جیسے ہوں، یعنی اخلاص ایک ایسی کیفیت اور ایسا عمل ہے جس سے ریا اور نمودکاری کا کوئی سامان باقی نہ رہے۔ قرآن مجید میں اخلاص کا حکم دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تو آپ اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اپنی عبادت کو اخلاص سے مزین کرو۔ اخلاص کی ضد ریا اور دکھاوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دکھاوے اور ریا کے متعلق فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اب آگے اخلاص کے بھی 2 درجے ہیں، مخلص اور مخلص۔ جو کیفیت اخلاص کی ابتدا میں ہو
اس کو مخلص کہتے ہیں، اور جس نے اخلاص کا راستہ سارا طے کر کے منزل حاصل کر لی اس کو مخلص کہتے ہیں۔ جب شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنیدہ اور برگزیدہ ہیں، دیکھیے مخلصین اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے حملے مخلصین پر ہوتے رہتے ہیں، شیطان ان کو بہلاتا پھسلاتا رہتا ہے، چونکہ شیطان کا مخلصین پر بس نہیں چلتا، وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ مخلصین میں اولیاء کرام، فقراء اور صوفیاء ہیں، لہذا شیطان اپنے تمام تلوار مخلصین پر آزماتا ہے۔ مخلصین میں علماء کرام ہیں، صالحین ہیں، نعت خواں وغیرہ ہو گئے یا دیگر جو تمام مسلمان ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، چونکہ یہ لوگ نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں اور شیطان نیکی کی راہ پر چلنے والوں کا ہی دشمن ہوتا ہے، انہی پر حملے کرتا ہے اور انہیں بہلاتا ہے پھسلاتا ہے۔ الغرض عمل مقدار کا نام ہے اور اخلاص معیار کا نام ہے۔ اخلاص صرف یہ نہیں کہ نماز اور روزہ اور دیگر عبادت میں ریاکاری نہ ہو، بلکہ اخلاص یہ ہے کہ ہر اچھا کام خواہ وہ ملامت والا کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک صرف اس لیے اور اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق پروردگار ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم پر رحمت فرما دے اور اس کی ناراضگی اور غضب سے ہم محفوظ رہیں۔ خواتین و حضرات، روحانیت میں کامیابی کی چوتھی شرط عاجزی ہے۔ حضور غوث اعظم پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا، اے غوث اعظم، کوئی شخص مجھ سے اپنے گناہ کے باعث دور نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اپنی طاعت کے باعث مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ اے غوث اعظم، اگر کوئی مجھ سے قریب ہوتا ہے تو وہ ان گنہگاروں میں سے ہوتا ہے جو عاجزی اور ندامت والے ہوتے ہیں۔ اے غوث اعظم، عاجزی انوار کا منبع ہے اور عجب و تکبر گناہوں کے غلبہ اور طریقیوں کا منبع ہے۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی طرف عاجزی اور انکساری کے ذریعے راستہ کھولا ہے۔ عاجزی و انکساری راہ فقر میں آنے والی مشکلات اور آزمائشوں میں قلہ بندی کا کام دیتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے وہ اتنا ہی محبوب ہوتا ہے۔ دیدار الہی، فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کے مراتب عاجزی اور انکساری سے حاصل ہوتے ہیں۔ عاجزی و انکساری راہ فقر روحانیت میں بہت بڑا ہتھیار ہے جو طالب کو شیطانی اور نفسانی حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ اے طالب، خود پرستی چھوڑ کر عاجزی اور انکساری اختیار کر، گھر کے نور ہو جاتا کہ تجھے ایسی حضوری نصیب ہو کہ وصل کی حاجت نہ رہے۔ اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر ایستگی سے چلتے ہیں۔ خواتین و حضرات، عاجزی و انکساری انسان کی شخصیت کا بہت ہی خوبصورت وصف ہے، اور یہ وصف اس وقت پروان چڑھتا ہے جب انسان اپنے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس اجاگر کر لیتا ہے۔ لہذا جو شخص روحانیت میں کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں عاجزی، عبادت میں عاجزی اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے۔ کبھی خود کو دوسروں سے نیک یا بڑا نہ سمجھے، بلکہ اس کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ میں سب سے بڑا حقیر ہوں، باقی سب مجھ سے بہتر ہیں۔ یہ صرف کہنا یا سوچنا نہیں بلکہ اس جملے کو عملاً کر کے بھی دکھانا ہے۔ سامعین کرام، روحانیت میں کامیابی کی پانچویں شرط مرشد سے بے پناہ محبت اور ادب ہے۔ جو مرشد کامل کہے وہی کرو، کبھی شیخ کامل پر شک و بدگمانی نہ کرو، اپنے تمام تر ارادے ختم کر دو اور وہ جو کہے بس وہی کرو۔ ان شرائط پر جو بھی عمل پیرا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی نامراد نہیں رہے گا، کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔